بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، انبیاء علیہ السلام کی بیویوں کی زندگی میں ہم ایک ایسی خاتون سے ملتے ہیں جو ایک عظیم پیغمبر کی زوجہ اور ایک پیغمبر کی والدہ ہے، جس میں ہر نوعیت کا شرف پایا جاتا تھا، اور وہ صبر و ایمان اور تسلیم رضا کے حوالے سے دیگر خواتین کے لیے ایک عمدہ نمونہ تھی۔ یہ عظیم خاتون حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے کی بیوی تھی، اور اس کا خاوند وہ معزز نبی ہے جس کی حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کو فرشتوں نے بشارت دی، اور جس نبی کی بیوی کا اب ہم تذکرہ کرنے لگے ہیں وہ خود بھی نبی، باپ بھی نبی اور دادا بھی نبی، بلکہ اول انبیاء صلوات اللہ علیہ السلام تھے۔ جب سیدنا یعقوب علیہ السلام شادی کی عمر کو پہنچے تو آپ کے والدین نے اشارہ کیا کہ اپنے ماموں لبان کے پاس جائیں، جو سرزمین عراق میں حران نامی شہر میں سکونت پذیر ہیں، اور اس کی 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی سے نکاح کر لیں، کیونکہ وہ دونوں دین ابراہیمی کے نام پر ایمان لا چکی ہیں۔ یعقوب علیہ السلام اپنے شہر سے روانہ ہوئے اور سرزمین حران میں اپنے ماموں کے پاس آئے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ اس کی 2 بیٹیاں ہیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام رحیل ہے۔ رحیل بڑی ذہین، سگڑ اور صاف ستھری تھی، اور اپنی بہن لیا سے زیادہ حسین تھی، اور اس سے زیادہ صحت مند اور صاحب جمال تھی۔ رہے یعقوب علیہ السلام، وہ اپنے ماموں کی طرف آگے بڑھے اور ان سے ان کی بیٹی رحیل کا رشتہ مانگ لیا۔ ان دنوں یعقوب علیہ السلام کے پاس کوئی مال نہ تھا جو اپنے ماموں کی بیٹی رحیل کے لیے بطور مہر پیش کر سکے۔ ماموں نے ان سے پوچھا، کیا تمہارے پاس کوئی مال ہے کہ میں اپنی بیٹی رحیل کا تیرے ساتھ نکاح کر دوں؟ یعقوب علیہ السلام نے کہا، نہیں ماموں جان، میں یہاں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک اجنبی انسان ہوں، لیکن جو آپ کا مطالبہ ہوگا وہ پورا کرنے کی میں پوری کوشش کروں گا۔ یہ کہہ کر یعقوب علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے چپ ہوئے اور پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ماموں جان، اگر آپ چاہیں تو میں اجرت پر آپ کی خدمت سر انجام دینے کے لیے تیار ہوں، تاکہ آپ کی بیٹی رحیل کا حق مہر پورا ہو جائے، اور میں اس کے لیے پوری طرح تیار ہوں۔ اس موقع پر ماموں نے ان سے کہا، جبکہ ان کے چہرے پر رغبت کی علامات ظاہر تھیں، کہ مجھے تیری یہ پیشکش قبول ہے۔ میری بیٹی رحیل کا حق مہر یہ ہوگا کہ 7 سال تک تمہیں کام کرنا ہوگا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یہ قبول ہے، اور رحیل کی میرے ساتھ شادی کر دیں۔ مجھے پورے 7 سال آپ کی خدمت بجا لانے کی شرط منظور ہے۔ ان کے ماموں لبان نے یعقوب علیہ السلام کی پیشکش کو قبول کر لیا۔ یعقوب علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا کہ یہ میرے اور آپ کے درمیان معاہدہ رہا۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے طور پر سوچا کہ پورے 7 سال اپنے ماموں کی بکریاں چراؤں گا۔ جب اس کے اور ماموں کے درمیان معاہدہ طے پا گیا تو ماموں لبان نے ولیمے کا اہتمام کیا اور لوگ کھانا کھانے کے لیے جمع ہوئے۔ تو جب یعقوب علیہ السلام اپنے خیمے میں داخل ہوئے تو پتہ چلا کہ رحیل کی بجائے بڑی بہن لیا ہے، تو بڑے غصے سے اپنے ماموں لبان کے پاس آئے اور غضبناک انداز میں کہنے لگے، ماموں جان، یہ آپ نے کیا کیا؟ میرا معاہدہ آپ سے رحیل کے بارے میں تھا، لیکن آپ نے اس کی بجائے بڑی بہن لیا کا نکاح مجھ سے کر دیا۔ ماموں لبان نے کہا، میرے عزیز بھانجے، ناراض نہ ہو۔ اس ملک کا رواج یہ ہے کہ بڑی بہن کو چھوڑ کر چھوٹی کی شادی نہیں کی جاتی۔ اگر آپ رحیل کے بارے میں اتنی ہی دلچسپی رکھتے ہیں تو اس کے لیے مزید 7 سال آپ کو میرا کام کرنا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ شرط منظور ہے تو میں رحیل کی شادی برضا و رغبت آپ کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یاد رہے کہ اس دور میں سگی بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا جائز تھا۔ پہلے 7 سال جب مکمل ہوئے، اس دوران یعقوب علیہ السلام کے بی بی لیا کے باطن سے بہت سے بچے ہوئے۔ آخر یار وہ دن بھی آ پہنچا جس کا یعقوب علیہ السلام کو انتظار تھا، جس کے لیے انہوں نے بڑی طویل مسافت طے کی تھی کہ اس خاتون سے شادی ہو جسے ایک معزز نبی کی ماں بننے کا شرف حاصل ہو۔
جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اس دور میں دو سگی بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھا جا سکتا تھا۔ بعد ازاں تورات میں اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ تاریخی واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں لبان اس پر بہت خوش تھے کہ اس کی دونوں بیٹیوں کی شادی بہن کے بیٹے کے ساتھ طے پائی ہے، اور تاریخی حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ رحیل کے ہاں عرصہ دراز تک کوئی اولاد نہ ہوئی، جبکہ بڑی لیا کے باطن سے 4 بیٹے پیدا ہو چکے تھے۔ رحیل کے دل میں یہ ارمان مچلتے رہتے تھے کہ کاش اس کے ہاں بیٹی پیدا ہو۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس کے ہاں ایک بیٹی نے جنم لیا۔ بیٹی کی خواہش لیا کے دل میں بھی انگڑائیاں لینے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بھی بیٹی سے نواز دیا۔ دونوں کے آنگن میں ایک ایک بیٹی نے جنم لیا۔ یہ دونوں بیٹیاں حضرت یعقوب علیہ السلام کی لاڈلی تھیں۔ چھوٹی بیٹی رحیل نے جب دیکھا کہ بڑی کے ہاں نورینہ اولاد بھی ہے اور بیٹی بھی آنگن میں چہچہا رہی ہے تو اس کے دل میں بھی بیٹے کی خواہش پیدا ہوئی، تو اس نے رب کریم کی بارگاہ میں بیٹے کے لیے گڑ گڑا کر دعا کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو شرف قبول بخشا اور اس کے ہاں نہایت حسین و جمیل بیٹا پیدا ہوا جس کا نام یوسف رکھا گیا۔ یوسف علیہ السلام بڑے ہو کر نبوت کے منصب پر فائز کیے گئے۔ ان کا حسن و جمال بے مثال تھا۔ ان کی شکل اپنی دادی حضرت سائرہ سے ملتی جلتی تھی۔ یہ اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی ساری اولاد میں سب سے زیادہ پیارے تھے۔ یہاں پر اس بات کا تذکرہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویوں سے 12 بیٹے تھے، جن کے نام ترتیب وار درج ذیل ہیں۔ بڑی بیوی لیا کے باطن سے یہ 6 بیٹے پیدا ہوئے: روبیل، شمعون، لاوی، یہودا، یساخر اور زابلون۔ دوسری بیوی رحیل کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے: یوسف اور بنیامین۔ تیسری بیوی کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے: دان اور نفتالی۔ چوتھی بیوی کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے جن کے نام جاد اور عشیر تھے۔ یہاں پر اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے نبوت کا اعزاز صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو حاصل ہوا۔ اس طرح رحیل اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزارتی رہیں، یہاں تک کہ وہ ہنسی خوشی اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملی۔ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کی والدہ رحیل پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور ان کو اپنی رضا اور خوشنودی عطا فرمائے، آمین۔ اس سے پہلے کہ ہم انہیں الوداع کہیں، آئیے سب مل جل کر خوش و خضوع کے ساتھ ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعا دہراتے ہیں جو انہوں نے کامیابی و ترقی کے بلند ترین مقام پر فائز ہونے کے بعد مانگی تھی۔ ترجمہ: اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا آخرت میں میرا ولی اور کارساز ہے۔ مجھے مسلمانوں اور نیکوں میں ملا دے، آمین۔ معزز ناظرین، انشاءاللہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی تو پلیز اس کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔